رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماوات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، قلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، والصلاة والسلام على رسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين، الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائرة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوا على محمد وعلى آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں، جو پیچھے ہیں آگے آ جائیے، آپ لوگ جو اس طرف بکھرے ہوئے ہیں تھوڑا سمٹ جائیں، سامنے آ جائیں۔ اور آگے آ جائیے۔ اس لیے کہ ذکر ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے مجمع کا ہونا ضروری ہے۔ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے، جو آگے چلے جاتے ہیں ان کو واپس بلایا جاتا ہے، تب غدیر کا اعلان ہوتا ہے۔ اور آپ سب غدیری ہیں نا، تو غدیریوں کو وسط میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ فرش عزا یہ کیوں بچھائی گئی ہے؟ کربلا کا جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے؟ امام نے کیا فرمایا تھا کہ کیا میں نے تمہارے حلال خدا کو حرام کیا، یا حرام کو حلال کیا، یا میں نے کسی کا کوئی مال غصب کیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ نہیں حسین ابن علی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں تو پھر کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا ھذا بغض لابیک، یہ تمہارے باپ کا بغض تھا۔ تو دشمنی علی ابن ابی طالب میں یہ کربلا واقع ہوئی۔
ساری دشمنی کسی اور سے نہیں تھی، علی سے تھی۔ اگر کل علی ابن ابی طالب شورا کی یہ بات مان لیتے کہ میں خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کی سیرت پر عمل کروں گا تو خلافت علی کو مل جاتی۔ شورا میں یہی شرط رکھی گئی تھی نا، شورا میں شورائے شش نفری جو عمر نے تشکیل دی تھی کہ اس میں سے جس کو خلیفہ بنایا جائے اسے ماننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے مولا کائنات سے یہی کہا گیا کہ یا علی آپ بتائیے آپ خلافت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے خلافت کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، آپ کو سیرت شیخین پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ علی نے کہا نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، علی سیرت شیخین پہ عمل نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں کر سکتے؟ کس دور سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے۔ خلافت علی سے منتقل ہو کے ادھر آ گئی۔ اگر کل علی نے سیرت شیخین پہ عمل کر لیا ہوتا تو آج حسین بھی یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے۔ کیا کہا امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں؟ جب ولید نے کہا، جب مروان نے یہ کہا کہ حسین کا سر قلم کر لو یا بیعت لے لو، تو امام نے ایک جملہ کہا مروان سننا چاہتا ہے تو سن، یزید شارب الخمر ہے، لائب القمار ہے، جوا کھیلتا ہے، کھلم کھلا شراب پیتا ہے، حلال خدا کو حرام کرتا ہے، حرام خدا کو حلال کرتا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے یہ کلیہ بیان کر دیا، ایک قاعدہ بتا دیا، ایک قانون بتا دیا کہ فقط حسین اور یزید کا مسئلہ نہیں ہے، آدم سے لے کے خاتم تک نظر دوڑاتے چلے جاؤ، جہاں پر بھی ظلم اور باطل حق کے مقابلے میں آئے گا، کبھی بھی حق کا نمائندہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ لڑائی حسین اور یزید کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف حق کی لڑائی ہے۔ عزیزان محترم، مقدمہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا مجمع آ جائے، پھر میں اپنے مضمون کا آغاز کروں۔ آیت میں نے کیا پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کل اس کے ذیل میں بہت سی گفتگو ہوئی تھی، باقی گفتگو انشاءاللہ آج اس کے ذیل میں کرنی ہے۔ اللہ نے مقصد خلقت بتایا ہے، مقصد تخلیق بتایا ہے کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم نے کیوں پیدا کیا، ہم نے کیوں بنایا، ہم نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، جناتوں کو کیوں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے جن ہو چاہے انس ہو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کتنے جن حاضر ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں۔ نامرئی مخلوق ہیں، ہر جگہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آتے، وہ بھی مجلس حسین بپا کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی عزاداری ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی شیعہ و سنی ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی کافر و مسلمان ہوتے ہیں، جیسے ہمارے درمیان ہیں ویسے ہی ان کے درمیان ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے نکاح سنا تھا نا سورہ جن جو پورا آیا کہ وقال نفر من الجن، کہ ایک جن نے جا کر کے خبر دی کہ میں نے ایک آدمی کو، ایک پیغمبر کو اللہ کا پیغام پڑھتے ہوئے سنا ہے، تبھی تو آگے لوگ اسلام لے آئے تھے۔ اور پھر وہ جو پورا واقعہ مولا کائنات جنگ بیر العلم کنویں کے اندر جو مولا نے جا کے جنوں سے لڑائی کی ہے، جس میں راحیل جن
جناتوں کے بیٹے کو مولا نے اس مسلمان بنایا اور اس کو حاکم بنایا، جعفر رضین اسی کے اولاد میں سے۔ خلاصہ ایک پورا سلسلہ ہے، ہمیں جناتوں کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن سب کے سب جتنے بھی مخلوق ہیں اللہ کے، جن اور انس دونوں، ان دونوں کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ عبادت کے لیے بنایا ہے، بندگی کے لیے بنایا ہے، عبودیت کے لیے بنایا ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ بندگی، عبودیت، اللہ کا بندہ بن جانا۔ ہم بھول گئے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں کہ ہمارا خدا کون ہے، ہمارا رب کون ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت ضروری ہے تاکہ اس کی بندگی کر لیں۔ انسان کی فطرت میں ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جتنے بھی مولود پیدا ہوتے ہیں فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام کی فطرت انسان کو کہتی ہے کہ کوئی ہے جس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ انسان کی فطرت کہتی ہے کہ جب بھی کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ انسان کی فطرت کہتی ہے کہ جو بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے، نیکی کے بدلے میں تمہیں نیکی کرنا چاہیے۔ یہ تقاضائے فطرت ہے، یہ آواز فطرت ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ انسان کبھی ستاروں کو اپنا خدا سمجھتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی چاند کو اپنا خدا سمجھتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی آسمان کو اپنا خدا سمجھتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی دریاؤں کو خدا سمجھتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی پہاڑوں کو خدا سمجھتا ہے، ان کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ جس کو بھی قدرت مند دیکھتا ہے ہر کمزور طاقتور کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ ہر کمزور طاقتور کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ یہ بشریت کی تاریخ رہی ہے، آدم سے لے کے آج تک پوری بشریت کا جائزہ لے لیجئے کہ سب کے اندر ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے۔ سر کس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ جس سے خوف ہوتا ہے، جس کا ڈر ہوتا ہے، جس کا خوف ہوتا ہے، جس کا ڈر ہوتا ہے۔ تو بشریت کیوں ایسا کر رہی ہے؟ کیوں سر جھکا رہی ہے؟ جیسے ہی کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، انسان کا دل مچل کے شکریہ ادا کر دیتا ہے، فوراً شکریہ کہتا ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ لیکن اس کی فطرت آواز دیتی ہے کہ جب کسی نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے تو پلٹ کے اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ تقاضائے فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اسی لیے بھیجا تاکہ یہ تمہارے دلوں کے اوپر جو گرد و غبار جم گئی ہے، اس غبار کو صاف کر سکیں، تمہیں بتا سکیں کہ سر کس کے سامنے جھکانا ہے، تمہیں بتا سکیں کہ کس کی عبادت کرنی ہے، تمہیں بتا سکیں تمہارا معبود کون ہے۔ یہی تو ہے نا جو واقعہ بیان کیا گیا، جناب ابراہیم کا گزر ہوا، پہنچے ایک قوم پہ پہنچے، کیا دیکھا کہ لوگ ستارے کی پرستش کر رہے ہیں، لوگ ستارے کی پرستش کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے دیکھا ستارہ پرستی ہو رہی ہے، جناب ابراہیم نے کہا لگتا ہے یہی خدا ہے، قوم والوں کے ساتھ لگ گئے کہ ٹھیک ہے یہی خدا ہے، مان لیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا چاند نکل آیا، ابراہیم نے کہا نہیں یہ اس سے بڑا ہے، یہ خدا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ خدا ہے۔ پھر صبح نمودار ہوئی، سورج نکل آیا، ابراہیم نے دیکھا کہ یہ چاند سے بھی بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، کہا یہ خدا ہے۔ پورا دن گزر گیا، قوم کے درمیان رہے، لیکن جب شام ہوئی اور سورج ڈوب گیا، ابراہیم نے ایک کلیہ بتایا، ایک قانون بتایا، نہیں یہ ڈوب گیا، انی لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ انی لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی عبادت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ محبت ہے، اور محبت کرنے سے پہلے کیا شرط ہے کہ پہلے دیکھ لو کہ کس سے محبت کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ جو خود ڈوب رہا ہو وہ تمہیں بھی ڈبو لے جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ کبھی ڈوبنے والوں سے محبت مت کرنا، بلکہ ہمیشہ ان سے محبت کرنا جو درخشاں ستارے ہیں، جو درخشاں ہیں، چمک رہے ہیں، جو نور ہدایت ہیں، جو ہدایت کا نور ہیں، جو کبھی ڈوبتے نہیں۔
جو سر کٹنے کے بعد بھی نوک نیزہ پر اعلان کرتے ہیں کہ تم سوچتے ہو کہ ہم مر گئے ہیں، ہم مرے نہیں ہیں، ہم تلاوت قرآن کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں تمہاری تلواریں مار نہیں سکتی، بلکہ ہم قرآن کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیشہ زندہ رکھیں گے، چاہے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنی پڑے۔ تو ہم ایسوں کو سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے مجلس کا موضوع کیا ہے؟ معرفت اور عبودیت، معرفت اور بندگی، اس لیے کہ یہی مقصد حیات ہے، یہی مقصد تخلیق کائنات ہے، یہی ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا کہ جب تک ان چیز اپنے مقصد کو انجام دیتی رہے، جب تک مقصد باقی رہے، جب تک مقصد پورا کرتی رہے، تب تک تو اس کو رہنے کا حق ہوتا ہے، لیکن جہاں اپنے مقصد سے دور ہو جائے، جہاں مقصد فوت ہو جائے، تو اس کو بھی جینے کا حق نہیں ہے، اسے بھی رہنے کا حق نہیں ہے۔ سامان جس چیز کے لیے آیا ہے، میں یوز اینڈ تھرو برتن آتا ہے کس کے لیے؟ کھانے کے لیے، کھایا اور اس کو پھینک دیا، مقصد ختم ہو گیا، اپنا مقصد پورا کر دیا اس نے۔ تو مقصد حیات عبودیت، مقصد حیات بندگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معرفت ہو، شناخت ہو، ہمیں کس کے سامنے سر جھکانا ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، خالق کون ہے۔ ہماری یہ چھوٹی سی عقل جو ہم آج پیدا ہوئے ہیں، جب پیدا ہوئے اس کے بعد کے زندگی کے حالات تو جانتے ہیں، لیکن ہمارے ابا کے حالات ہم کو نہیں پتہ۔ ابا حضور کے حالات پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے یا اپنے دادا سے پوچھنا پڑے گا، یا خود ابا بتائیں گے، یا چچا بتائیں گے، یا محلے والے جو ان کے ہمسن ہوں، جو ان سے بڑے ہوں، ان کے ہمسن بھی بچپنے کے واقعات نہیں بتا سکتے جب پیدا ہوئے تو کیسے تھے۔ یا ماں بتائے گی، دادی بتائے گی، یا دادا بتائیں گے، یا ان کے ہمسن بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہم تو تھے ہی نہیں۔ تو جب ہم اپنے ابا کو نہیں پہچان سکتے تو اس ذات کو کیسے پہچانیں گے جو مالا نہایا، جس کی کوئی انتہا نہیں معلوم، نہ اس کی ابتدا کا علم ہے، نہ اس کے انتہا کا علم ہے۔ ہم اسے کیسے پہچانیں؟ ہماری عقلیں اس میں آ نہیں سکتی، ہماری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ دکھتا نہیں، وہ دکھتا نہیں۔ آپ کہیں گے ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دکھنے والی جو بھی چیز موجود ہوتی ہے وہ دکھتی ہے، جو بھی چیز موجود ہوتی ہے وہ دکھتی ہے۔ میں کہوں گا بہت سی چیزیں ہیں جو ہیں دکھتی نہیں، آپ دور مت جاؤ، اپنے آپ کو دیکھ لو۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اپنے پروردگار کو پہچان لے گا۔ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، وہی اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ تزعم انک جرم صغیرہ وفیک انت والعالم الاکبر، اے انسان، اے بنی نوع آدم، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم چھوٹے سے ذرہ ہو؟ نہیں، تمہارے اندر عالم اکبر سمویا ہوا ہے، تمہارے اندر عالم اکبر سمویا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو۔ ہم اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا لاؤ اپنے کو پہچانیں، اپنے کو دیکھیں۔ ہم نے اپنے کو پہچاننا شروع کیا، ہم نے سوال کیا بھائی آپ کون؟ میں نے اپنے ہاتھ کو طرف دیکھا، یہ کیا ہے؟ یہ میرا ہاتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا چہرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری آنکھیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری ناک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری زبان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا پیر ہے۔ یہ بدن کیا ہے؟ یہ میرا جسم ہے۔ میں ایک بار الجھ گیا سوچتا رہا کہ سب کچھ تو میرے اجزاء ہیں، میں کہاں ہوں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرے اجزاء ہیں، میں کہاں ہوں؟ یہ کیا ہے؟ میرا ہاتھ، یہ میرا چہرہ، یہ میرا جسم، یہ میرا پیر۔ جو کچھ دکھ رہا ہے، جو کچھ دکھ رہا ہے وہ میرے اجزاء ہیں، میرا جسم ہے، میں نہیں ہوں۔ میں تو ابھی الجھا ہوا تھا کہ وہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود کیوں نہیں دکھ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔
اور میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کسی نے آج تک اپنے آپ کو دیکھا ہو تو بتائے، کسی نے دیکھا آج تک اپنے آپ کو کہ وہ خود کہاں ہے؟ خود کہاں ہے کہیں؟ کب سمجھ میں آیا؟ اچھا ایک صاحب ہمارے درمیان چلتے تھے، پھرتے تھے، بولتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اچانک ہم نے سنا کہ انتقال فرما گئے، انتقال فرما گئے۔ ہم نے کہا اچھا چلے دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ کہ باڈی رکھی ہوئی ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گئے۔ ابھی تو کہا انتقال کر گئے، انتقال کرنے چلے گئے۔ ارے بھائی ہاتھ تو موجود ہے، آنکھیں تو موجود ہیں، چہرہ تو موجود ہے، جسم تو موجود ہے، تو گیا کون؟ گیا کون؟ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتقال کر گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے کے پورے موجود ہیں، پورے کے پورے موجود ہیں۔ پھر کہاں گئے؟ کون گیا؟ کہ کوئی تھا جو یہ خود نہیں تھے، یہ سارا ان کا جسم ہے، ان کی اصلی حیثیت چلی گئی، وہ روح کی حیثیت تھی، وہ روح کی حیثیت تھی جو یہ ان کے جسم کو استعمال کر رہی تھی، اس لیے کہ اب یہی ہاتھ ہیں جو کل تک اٹھتے تھے، اٹھ نہیں رہے ہیں، یہی آنکھیں ہیں جو کل تک دیکھتی تھی، دیکھ نہیں رہی ہیں، یہی کان ہیں جو کل تک سنتے تھے، آج سن نہیں رہے ہیں، یہی زبان ہے جو کل تک بولتی تھی، آج بول نہیں رہی ہے، یہ اعضاء و جوارے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہم کچھ اور ہیں، ہمارا بدن کچھ اور ہے، ہماری حقیقت کچھ اور ہے، ہمارا جسم کچھ اور ہے۔ یہ جسم ہم کو اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، اپنی پہچان بنا سکیں، چونکہ اس کے ذریعے ہم پہچانے جاتے ہیں، اس لیے اسے وجہ کہا جاتا ہے، اسے چہرہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے ذریعے ہم پہچانے جاتے ہیں، اس لیے اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ یہ میرا پیر ہے، یہ سارا بدن روح کے ذریعے کام کرتا ہے، جب روح نہیں تو یہ بدن بیکار ہے۔ عزیزو، خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن خدا کی پہچان جس طریقے سے انسان کی پہچان اس کے چہرے سے ہوتی ہے، اس کے بدن سے ہوتی ہے، اس کے ہاتھ سے ہوتی ہے، اس کے پاؤں سے ہوتی ہے، اس کے لباس سے ہوتی ہے، اس کے جسم سے ہوتی ہے۔ خود انسان کبھی نہیں دکھتا، اس کا جسم دکھتا ہے۔ اللہ نے کہا میں خود تو نہیں آؤں گا، لیکن تمہارے سامنے کبھی وجہ اللہ کو بھیجوں گا، کبھی ید اللہ کو بھیجوں گا، کبھی عین اللہ کو رکھوں گا، کبھی نفس اللہ کو رکھوں گا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ جسم کیا ہے؟ یہ ہماری نشانی ہے، اس کو دیکھ کے ہم سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا کچھ ہستیوں کو ہم بھیجیں گے اپنی نشانی بنا کر، ان کو دیکھتے جانا، خدا کو یاد کرتے جانا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اللہ کی معرفت کس کے ذریعے؟ اللہ کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ صلوات بھیجیں والے محمد پر۔ مول صاحب آگے آئیے، اچھا نہیں لگ رہا وہاں بیٹھے، آ جائیے آگے آ جائیے۔ بار دیگر نعرے صلوات۔ کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجیے گا۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں سبق سنانے کے لیے، اور نیچے بیٹھنے والوں کو حق ہے پورا، کبھی بھی کوئی بات غلط پڑھوں تو مجلس کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے، میں جہاں بھی جاتا ہوں، اگر ایک مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ مجلس کے بعد 10 منٹ میں ممبر پہ بیٹھا رہوں گا، جس کو میرے مجلس کے متعلق کوئی سوال کرنا ہے وہ مجھ سے سوال کر لے۔ اس لیے عوام میں ہوتا کیا ہے، ممبر پہ پڑھنے والے سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا، وہ چلا جاتا ہے، بعد میں جو مولوی وہاں موجود ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں مولانا فلاں صاحب یہ پڑھ کے گئے۔ بھائی غلطی کوئی اور کر کے جائے، بھگتان کوئی اور بھگتے۔
تو اس لیے میرا یہ اعلان ہوتا ہے، جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھے میری گفتگو کے متعلق۔ اب چونکہ یہاں میں موجود ہوں 10 دن کے لیے، آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کچھ پوچھنا ہو تو میرے پاس آ کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے۔ میرے پیچھے کسی اور سے مت پوچھنا کہ مولانا یہ پڑھ کے گئے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس نے غلط پڑھا ہے اس سے پوچھیے، دوسرا اس کا ضامن نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اور یہ فرش ازا ہے، اس کا فرق ہے دوسری درسگاہ سے۔ دوسری درسگاہ میں کیا ہوتا ہے، جو الگ کھڑا ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، جو دور بیٹھے ہوتے ہیں وہ شاگرد ہوتے ہیں۔ کبھی کسی یونیورسٹی میں، کبھی کسی کالج میں، کبھی دیکھا آپ نے کہ کبھی کوئی شاگرد استاد سے کہے واہ واہ سبحان اللہ کتنی اچھی بات کہی آپ نے؟ تعریف کون کرتا ہے؟ بڑے کرتے ہیں نا، چھوٹوں کی تعریف کرتے ہیں نا، بڑے کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے؟ نہیں کرتا، ہمیشہ بڑے چھوٹے کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ درسگاہ حسینی پہ جو فرش پہ بیٹھتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم کچھ بھی پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے کسی بڑوں نے ہماری تعریف کر دی۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ جو ہستیاں اس فرش پہ بیٹھتی ہیں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے فرش پہ بیٹھنے والے بڑے ہیں، ممبر پہ جانے والا چھوٹا ہے۔ ہاں عزیزوں، کیا ہے مسئلہ؟ گفتگو کہاں چل رہی تھی؟ معرفت پروردگار اور اللہ کی بندگی۔ اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے شرط ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ معرفت ہوگی تو بندگی کے کمال تک پہنچیں گے۔ جس کی جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی وہ کمال تک پہنچے گا، بندگی تک، وہی کمال بندگی تک پہنچے گا۔ اللہ کی طرف سے کون آتا ہے ہمارے درمیان؟ اللہ کا نبی آتا ہے، اللہ کا رسول آتا ہے، اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، اور ہمارے پاس سے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے پاس ہماری بندگی جاتی ہے، ہماری اطاعت جاتی ہے، ہماری عبادتیں جاتی ہیں، ہمارا خلوص جاتا ہے، ہمارا عمل جاتا ہے۔ در واقع کہا جائے کہ ہم خود جاتے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو دھیرے دھیرے اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا، ایک لمحہ وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا فملاقیہ، تو اس سے مل جائے گا، اس سے ملاقات کر لے گا، تو جائے گی بندگی اوپر۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے جب کسی کو اوپر لے جانے کی بات کہی تو یہ نہیں کہا کہ میں اپنے نبی کو لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں اپنے رسول کے لے جا رہا ہوں، بلکہ آواز دی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کس کو لے گیا؟ اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ نبی یا رسول کو اوپر لے جانا مقصد نہیں ہے، نبی یا رسول تو آتے ہیں اوپر سے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ کوئی جائے گا تو بندہ جائے گا، رسالت یا نبوت نہیں جائے گی، بندگی جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ بارہ دیگر نعرہ صلوات۔ بندگی جائے گی۔ کون جائے گا؟ بندہ جائے گا۔ بات حدیث آئے معراج کی آ گئی ہے، تو اگر کہیں تو تھوڑا سا معراج سنا دوں آپ لوگوں کو۔ معراج کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں روحانی معراج ہوئی، کچھ کہتے ہیں جسمانی معراج ہوئی،
اور پھر کچھ روایتیں ہیں کہ ام ہانی کے گھر سے ہوئی، کچھ کہتے ہیں ہجر اسماعیل خانہ کعبہ سے ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ مختلف روایتیں ہیں، چونکہ کئی بار ہوئی ہے معراج، اس لیے ان روایتوں کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے کہ ایک بار ہجر اسماعیل سے، تو ایک بار ام ہانی کے گھر سے، ایک بار کہیں اور سے۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں اس میں الجھنا نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ آیت کہاں کہہ رہی ہے۔ یہ آیت کہاں کہہ رہی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ صلوات بھیجیں والے محمد پر۔ آپ لوگ تھوڑا اٹھ کے سامنے آ جائیں، مجمع سامنے بالکل جگہ خالی ہے، آ جائیں سامنے، تو ہم کو سنانے میں مزہ آئے، آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ آ جائیے سامنے، آئیے آ جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور قریب آ جائیے، اور قریب آ جائیے، اور قریب آ جائیے۔ آئیے چلتے ہیں معراج کی سیر کرنے، ہم آپ بھی چلتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ چلیے، آپ کو معراج پہ لے چلتے ہیں۔ کہاں؟ خانہ کعبہ ہے، ہجر اسماعیل ہے، اللہ کا نبی مصروف عبادت ہے، اللہ کا نبی مصروف عبادت ہے۔ دیکھیے، غور سے دیکھیے، خانہ کعبہ کا تصور کیجئے اور اللہ کے رسول کو دیکھیے۔ اسی اثنا میں اچانک 3 فرشتے آ گئے۔ روز تنہا جبرائیل آتے تھے، آج 3 فرشتے آئے ہیں۔ جبرائیل کے ساتھ کون کون آیا ہے؟ میکائیل اور اسرافیل۔ میکائیل اور اسرافیل رسول کے ساتھ آئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آج اللہ نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے۔ دعوت یعنی کھانا کھلانے نہیں، صرف یعنی کچھ پروگرام رکھا ہے، آپ کو بلایا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِهِ، آپ کو اللہ کچھ اپنی نشانیاں دکھانا چاہ رہا ہے۔ ہاں عزیزو، کس پہ چلیں گے؟ کچھ سواری لائے اور مولانا کے پاس جاتے ہیں لینے، تو مولانا پوچھتے ہیں بھائی کیسے چل رہا ہے؟ موٹر، بائک، کار کچھ ہے یا پیدل چلنا ہے؟ کہاں چلنا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلنا ہے۔ جبریل کا نہیں، رسول اللہ گھبرائیے نہیں، اللہ نے ایک سواری بھیجی ہے، براق بھیجا ہے۔ براق کیا ہے؟ نور کا گھوڑا ہے، جس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ چشم زدن میں زمین کے چکر کاٹ سکتا ہے۔ مزین ہے، اے رسول اللہ براق پہ سوار ہو جائیے۔ براق نے حضور خدمت میں سلام کیا، حضور نے براق کو دیکھا، آواز دی، پروردگار عالم نے براق بھیج کے مجھے دنیا مافیہ کی دولت سے زیادہ نواز دیا۔ براق نے کہا یا رسول اللہ دست ادب جوڑتا ہوں، ایک وعدہ کیجئے، میرے پشت پہ بیٹھنے سے پہلے ایک مجھ سے وعدہ کیجئے۔ کہا کیا وعدہ چاہتے ہو؟ کہا یہ وعدہ ہے کہ جس طریقے سے آج مجھے آپ اپنی سواری بنا رہے ہیں، جنت میں بھی مجھے ہی اپنی سواری بنائیے گا، کسی اور کو نہیں۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ حضور سوار، آگے آگے جبرائیل راستہ دکھا رہے ہیں، میکائیل و اسرافیل حضور کے پہلو میں چل رہے ہیں۔ چلے، جیسے ہی مکے سے نکلے، ایک خوبصورت با جمال خاتون کھڑی ہوئی ہیں۔ اے محمد ایک بار میری طرف دیکھ لو، مجھ سے گفتگو کر لو۔ پیغمبر نے نظر انداز کر دیا۔ جانتے ہیں یہ خاتون کون ہے؟ یہ دنیا ہے جو سج دھج کے پیغمبر کے سامنے آئی۔ اگر آج رسول اس سے بات کر لیتے تو رسول کی امت زندگی بھر دنیا پرست ہوتی، کبھی آخرت کے بارے میں نہ سوچتی، کبھی آخرت کے بارے میں نہ سوچتی۔ پیغمبر آگے بڑھے، جبریل نے کہا حضور نیچے آ جائیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ جانتے ہیں یہ زمین کون سی زمین ہے؟ یہ زمین سرزمین مدینہ ہے۔ مکے میں تھے نا حضور، بھی مدینہ ہجرت نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اس زمین کو آپ کا حرم قرار دیا ہے، آپ کو ہجرت کر کے اسی میں آنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ حضور نے 2 رکعت نماز ادا کی، سفر پھر جاری ہوا۔ پھر کچھ دور پہنچ کے جبریل نے کہا ٹھہر جائیے۔ اب کیا ہوا کہ ایک اور پاک سرزمین آ گئی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے
جہاں سارے انبیاء اکثر انبیاء نے آ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. جو لوگ کربلا گئے ہیں، عراق گئے زیارت کے لیے، وہ سب مسجد کوفہ ضرور گئے ہوں گے. مسجد کوفہ میں جگہ جگہ مقامات بنے ہیں انبیاء کے. یہ مقام آدم ہے، یہ مقام نوح ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام صالح پیغمبر ہے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں انبیاء نے آ کے نمازیں پڑھیں. مسجد کوفہ اس ٹائم بنی نہیں تھی، صرف اس کا احاطہ تو زمین تھی، میدان تھا، لیکن انبیاء اس مقام پہ آئے تھے. اللہ کا رسول کو حکم ملا ہے، رسول آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. یہ بھی زمین بابرکت ہے، یہ مسجد کوفہ ہے. اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز ادا کی. جبریل نے کہا حضور پھر آگے بڑھیے. چلے مسجد اقصیٰ آ گئی. مسجد اقصیٰ آ گئی، جسے آج کیا کہتے ہیں؟ بیت المقدس. لیکن میں ممبر پہ بیٹھ کے ایک چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ بیت المقدس جو نام دے دیا گیا مسجد اقصیٰ کا، یہ نام مسجد اقصیٰ کا نہیں ہے، یہ نام چرایا گیا ہے کہیں اور سے. میں وہ بعد میں بتاؤں گا، آج نہیں بتاؤں گا. یہ بیت المقدس کسی بھی تاریخ میں کہیں بھی، اسلام سے پہلے جب جناب سلیمان نے اس کو بنایا تو اس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے، ہیکل سلیمانی کہتے تھے. پھر قرآن نے اس کو مسجد اقصیٰ کا نام دیا. یہ بیت المقدس کس نے نام دیا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں چرایا گیا، اس نام کو اس سے جوڑ دیا گیا. خلاصہ ہے کہ مسجد اقصیٰ آ گئی. اے اللہ کے حبیب چلیے تشریف لے چلیے. آج اللہ نے سارے انبیاء کی روحوں کو یہاں جمع کیا ہے، سارے انبیاء کی ارواح کو یہاں جمع کیا ہے. آئے حضور. اے جبرائیل یہ کون چلا رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول دیکھیے پہچانیے، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. جناب ابراہیم نے آ کے حضور کا استقبال کیا، لے کے اپنے ساتھ گئے. نور کا ممبر نصب کیا گیا، نور کا ممبر نصب ہے، حضور اس پہ تشریف فرما ہے، بیٹھ گئے. اچانک اذان کی آواز بلند ہوئی، اچانک اذان کی آواز بلند ہوئی. نماز باجماعت ادا کی جائے گی. ہر نبی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آج آدم جماعت پڑھائیں گے کیونکہ آدم ابو البشر ہیں. کسی کے دل میں خیال آیا کہ نوح نماز پڑھائیں گے، نوح نجی اللہ ہیں. کسی کے دل میں خیال آیا ابراہیم نماز پڑھائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں. کسی کے دل میں خیال آیا موسیٰ نماز پڑھائیں گے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں. کسی کے دل میں خیال آیا عیسیٰ نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ روح اللہ ہے. جب اللہ نے دیکھا کہ پیغمبران گزشتہ اپنے اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ نے کہا جبرائیل میرے حبیب کو آگے کر دو. میرے حبیب کے ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہیں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب اللہ کو بزم انبیاء میں سے گوارا نہیں ہے کہ کوئی حبیب کے آگے چلا جائے، تو بزم صحابہ میں سے کیسے قبول کر سکتا ہے کہ وہ نبی کے آگے آ جائے؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد. جب انبیاء آگے نہیں آ سکتے اور وقت حضور نہیں، جب ظہور ہوگا، جب آخری آئے گا، تب بھی عیسیٰ پیچھے ہوں گے، وہ آگے ہوگا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. حضور آگے، نماز با جماعت ادا ہوئی. اللہ نے آواز دے محمد میرے حبیب، آج یہ انبیاء جمع ہوئے نا، آج ان سے پوچھو. کیا پوچھو؟ اللہ نے انہیں کس چیز پر مبعوث کیا ہے. اے محمد ان سے پوچھو، ان انبیاء سے پوچھو. یہاں پہ ایک روایت تھوڑی سی میں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھوں گا. اے محمد ان انبیاء سے پوچھو کہ ان کو اللہ نے کس چیز پر مبعوث کیا ہے. رسول نے کہا اچھا سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، 1,23,999 انبیاء سب بستہ بیٹھے ہوئے ہیں.
رسول نے آواز دی اے انبیاء ما سبق، یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں کس چیز پر مبعوث کیا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا اے محمد اللہ نے ہم کو مبعوث کیا اس وعدے پر کہ ہم اس کی توحید کی گواہی دیں، آپ کی رسالت کی گواہی دیں، اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بعثنا اللہ بأن نقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین۔ اللہ نے ہمیں اس وجہ سے مبعوث کیا، پہلے ہم سے قرار لیا اپنی وحدانیت کا، رسول کی آپ کی رسالت کا اور علی کی ولایت کا۔ اچھا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے چابیاں لے کر کے، جنت دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، لے کے آتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے جنت کی چابیاں دے کر، یہ دنیا کی چابیاں دے کر کے بھیجی ہے، آپ کے اختیار میں ہے، اسے چاہے قبول کریں چاہے اسے رد کر دیں، ٹھکرا دیں۔ پیغمبر نے دیکھا، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں دنیا میں عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اچھا پھر پیغمبر نے کیا دیکھا؟ اسی مسجد اقصیٰ میں ایک طرف بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے، اس پہ کچھ لکھا ہے، اے جبرائیل بتاؤ اس پتھر پر کیا لکھا ہے؟ اے جبرائیل بتاؤ اس پتھر پر کیا لکھا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بوزیرہ ونصرتہ بہ، اس پہ لکھا ہے کوئی خدا نہیں ہے سوائے پروردگار کے، اور محمد اللہ کے نبی ہیں، اور ہم نے اپنے نبی کی تائید کی اپنے وزیر کے ذریعے، اپنے نبی کی تائید کی اپنے وزیر کے ذریعے۔ میں کہوں گا تائید کرنے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے یہ بتائیے؟ تائید کرنے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ میں آج سکندر پور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سب میرے ساتھ موجود ہیں، کچھ مہینوں کے بعد مجھے کوئی دلی میں ملے، وہاں دو لوگ بیٹھے ہو سکندر پور کے ایک دلی کے، میں دلی والے سے پوچھوں بھائی میری تائید کرو، کیا میں سکندر پور میں مجلس پڑھ رہا تھا؟ وہ کہا مولانا مجھے کیا پتا، میں تو وہاں تھا ہی نہیں۔ سکندر پور کا آدمی بیٹھو کہا کہ مولانا میں تائید کرتا ہوں، میں آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا، آپ نے مجلس پڑھی، تو عزیزو تائید کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا ہم زبان ہونا چاہیے، دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، یعنی علی نبی کی رسالت کی تائید کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب محمد کا نور بنا ویسے ہی علی کا نور بنا، شاید اسی لیے اللہ نے کہا اے نبی میں نے تم کو اپنے نور سے بنایا، اپنے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو مصطفیٰ بنایا، دوسرے کو مرتضیٰ بنایا، ایک کو سید الانبیاء بنایا، دوسرے کو سید الاوصیاء بنایا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ وَنَصَرْتُهُ بِهِ، اور اس علی اس کے وزیر کے ذریعے سے میں نے اپنے نبی کی مدد کی۔ میں کہوں گا میرے مالک مدد کر رہا ہے تو علی کے ذریعے، اپنے رسول کی مدد کر رہا ہے تو کس کے ذریعے؟ علی کے ذریعے، خود نہیں آ رہا ہے مدد کرنے۔ ہاں عزیزو، یہاں تک مسجد اقصیٰ کا واقعہ۔ اب باری آ گئی آسمان پہ جانے کی۔ اب براق اوپر نہیں جا رہا، براق اوپر نہیں گیا، براق صرف مسجد اقصیٰ تک گیا ہے۔ اب اوپر جانا ہے تو اللہ نے نور کی محمل اور نور کی عماری بھیجی، نور کی عماری بھیجی، 40 نور اس میں پیوست ہیں۔ ایسے سوچئے کہ آپ یہاں اگر 40 مکری لگا دی جائے تو کتنی روشنی ہو جائے گی۔ اب وہ محمل جو نور سے مزین، حضور تشریف فرما ہو، یہ آپ کو چلنا ہے، اوپر چلنا ہے، عرش الہی تک چلنا ہے۔ آسمان اول کا دروازہ کھلا، نور کی محمل اوپر گئی۔ جیسے ہی آسمان اول کے فرشتوں نے دیکھا فوراً سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، یہ نور کتنا نور خدا سے مشابہ ہے۔ جبریل نے آواز دی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل کی آواز سن کے سب نے سر اٹھا لیا۔ اے فرشتوں، جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ اچھا اللہ کا حبیب ہے۔ فرشتوں نے سلام کیا، حبیب کے پاس آئے۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کے بھائی علی کی کیا خبر ہے؟ آپ کے بھائی
علی کی کیا خبر ہے؟ رسول مسکرائے، کیا تم لوگ علی کو جانتے ہو؟ کیا تم لوگ علی کو جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا اے رسول اللہ، ہم کیسے علی کو نہ پہچانے، جبکہ اللہ نے ہم سے عہد و پیمان لیا ہے آپ کی رسالت کا اور علی کی ولایت کا۔ اللہ نے عہد و پیمان لیا ہے آپ کی ولایت، آپ کی رسالت کا، علی کی ولایت کا، اور پھر دوسرا عہد یہ ہے کہ ہم ہر وقت علی پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں مولا علی محمد پر، علی پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اچھا، ان فرشتوں سے باتیں ختم ہوئی، پیغمبر تھوڑا سا اور آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ ایک فرشتہ ہے بڑے غصے میں، بڑے غصے میں ہے، مسکرا ہی نہیں رہا ہے۔ اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، اللہ نے اس کو جب سے پیدا کیا ہے تب سے غصے ہی میں دیکھتے ہیں، سارے ملائکہ اس سے ڈرتے ہیں، سارے ملائکہ اس سے خوف کھاتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ اے اللہ کے رسول، یہ مالک ہے خازن جہنم، یہ خازن جہنم ہے۔ حضور قریب آئے، حضور نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا لیکن مسکرایا نہیں۔ اب آپ سوچیں گے حضور نے کیوں سلام کیا؟ فرشتوں کو سلام کرنا چاہیے نا۔ عزیزو، حضور کا شیوا تھا کہ کوئی بھی سلام میں ان سے سبقت نہیں لے جاتا تھا، یہاں تک کہ بچے آپس میں طے کرتے تھے کہ ہم چھپ جائیں گے اور رسول آئیں گے تو آج ہم رسول کو پہلے سلام کر لیں گے، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔ ہمیشہ اللہ کا رسول سب کو سلام کرتا تھا، تو اللہ کے رسول نے سلام کیا، تو سلام کرنا توہین نہیں ہے۔ کبھی آپ نہ سوچئے کہ ہم اپنے چھوٹے کو سلام کر لیں گے تو ہماری توہین ہو جائے گی، نہیں، سلام کرنا سنت رسول ہے۔ سلام کرنے والے کو 69 ثواب ملتے ہیں، جواب دینے والے کو 1 ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے کہ سلام پہلے کیجئے، یہ سنت رسول ہے۔ یا رسول اللہ، اے مالک، اللہ کے رسول کو سلام کرو، سلام علیک۔ اے پیغمبر اکرم، آپ کی امت میں خیر موجود ہے، مجھے دکھاؤ گے نہیں اس میں کیا ہے؟ دروازہ نہیں کھولو گے جہنم کا؟ پردہ ہٹایا، ایک دروازہ کھولا، عجیب منظر دیکھا، اللہ اکبر۔ اے مالک، یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں؟ اللہ کے حبیب، یہ وہ لوگ ہیں جو باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اے مالک، یہ بتاؤ یہ کون ہے جو اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اپنے ناخن سے؟ اے اللہ کے حبیب، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اے مالک، یہ بتاؤ یہ عورتیں کون ہیں جو بال کے بل لٹکائی گئی ہیں؟ اے اللہ کے رسول، یہ وہ عورتیں ہیں جو سر کھول کے باہر نکلتی ہیں۔ بہرحال مجھے پوری روایت اس کی نہیں پڑھنی ہے، خلاصہ ہے کہ پھر حکم ہوا دروازہ بند کر دیا جائے۔ رسول کہتے ہیں پروردگار عالم، ہماری قوم کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ جبرائیل کہتے ہیں پیغمبر، آپ کو خوشخبری سناؤں، ایک بات سناؤں جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ کہا بتاؤ؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے حبیب، اگر تمہاری امت لو اجتماع امتک، اے میرے حبیب، لو اجتماع امتک علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اے رسول اگر تمہاری امت علی کی محبت پہ اجتماع کر لیتی تو اللہ جہنم نہ بناتا۔ اللہ نے جہنم اپنی مرضی سے نہیں بنائی، جہنم بنوائی گئی ہے۔ بنوائی ہے کس نے؟ علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے۔ جہنم بنائی گئی ہے علی کے دشمنوں کے لیے۔
لَوِ اجْتَمَعَ أُمَّتُكَ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اے اللہ کے حبیب اگر یہ امت علی کی محبت پہ اجتماع کر لیتی، لما خلق اللہ النار، اللہ اس جہنم کو نہ بناتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اور آگے بڑھے، کس آسمان پر ہیں؟ پہلے آسمان پر ہیں، یاد رکھیں، ہمارے بچے یاد رکھیں، پہلے آسمان پر ہیں۔ پہلے آسمان پہ کیا دیکھا؟ سب سے پہلے فرشتوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے علی کے بارے میں پوچھا، دوسری ملاقات مالک سے، مالک جہنم سے، اور رسول آگے بڑھے، کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو نور کی تختی لیے ہوئے ہے، اسے الٹ پلٹ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے بڑھ کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اے اسرائیل بتاؤ یہ کیا ہے؟ اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے موت پر معین کیا ہے، اور یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ایک سکے کی مانند ہے، میں اس کو گھماتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ اے اللہ کے حبیب میں 5 مرتبہ ذیل زمین میں ہر گھر میں جاتا ہوں، میں 5 مرتبہ روئے زمین کے ہر گھر میں جاتا ہوں، اور جب کسی کی روح قبض کرتا ہوں اور جب اہل خانہ روتے ہیں تو میں کہتا ہوں رونے کا کوئی فائدہ نہیں، میں پھر لوٹ کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ رونے کا کوئی فائدہ نہیں، میں پھر لوٹ کے آؤں گا، اسرائیل کہتے ہیں۔ پھر پیغمبر دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، دائیں دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں، بائیں دیکھ کے غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یہ آپ کے جد حضرت آدم ہیں، یہ ابو البشر حضرت آدم ہے۔ یہ کبھی جب اپنے بندوں کی، اپنے اولاد کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب ان کی برائیوں کو دیکھتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ سفر اور آگے بڑھا، آسمان اول سے اب آسمان دوم کی طرف جانا ہے، اللہ نے 40 نور کا اور اضافہ کر دیا۔ 40 نور پہلے سے محمل میں تھے، 40 نور کا اور اضافہ کر دیا۔ جیسے ہی آسمان کا دروازہ کھلا، آسمان دوم کا دروازہ کھلا، حضور کی سواری آسمان دوم پہ پہنچی، جیسے ہی وہاں کے فرشتوں نے دیکھا وہ بھی پہلے آسمان والوں کی طرح سجدے میں گر گئے، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ جبرائیل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اے فرشتوں اٹھو، تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے۔ فرشتوں نے اٹھ کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پھر فرشتوں نے وہی سوال کیا اے اللہ کے نبی آپ کے بھائی علی کی کیا خبر ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ کے بھائی علی کی کیا خبر ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہیں کیسے معلوم علی کے بارے میں؟ اے اللہ کے رسول ہمیں کیسے نہ معلوم ہو، ہم سے اللہ نے عہد و پیمان لیا ہے علی کی ولایت کا، اور اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر روز دن میں 5 مرتبہ علی کے چاہنے والوں کی چہرے کی زیارت کریں۔ صلوات بھیجیں آل محمد پر۔ 5 مرتبہ علی کے چاہنے والوں کے چہرے کی زیارت کریں۔ علی کے چاہنے والوں خوش ہو جاؤ، فرشتے تمہاری زیارت کو آتے ہیں، تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارا نام شیعوں میں ہے یا نہیں، یہ الگ مرحلہ ہے۔ یہ انشاءاللہ اگر آج حدیث معراج تو ختم نہیں ہو پائے گی، مجھے روکنا پڑے گا اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ 50 منٹ مجھے ہو گئے، 52 منٹ ممبر پہ بیٹھے ہوئے، اب بات طولانی ہو جائے گی، اس لیے یہی عرش دوم پہ اپنی بات روک دوں گا، آسمان دوم پہ۔ کل انشاءاللہ اس کا آگے کا سفر جاری ہوگا۔ جو سننا چاہتے ہیں کل اول وقت آ جائیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ آپ کو لے چلیں گے سدرۃ المنتہا تک، دوسرے آسمان، تیسرا آسمان، چوتھے آسمان، چھٹے، پانچویں، ساتویں، پھر 7ویں آسمان کے بعد عرش الہی کی باری آتی ہے، عرش الہی کے بعد
بہشت کی باری آتی ہے، بہشت کے بعد عالم ملکوت کی باری آتی ہے، عالم ملکوت کے بعد سدرۃ المنتہا کی باری آتی ہے، سدرۃ المنتہا کے بعد قاب قوسین ادنیٰ کی باری آتی ہے، جہاں کی خبر کسی اور کو نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کے۔ یہ سفر کس کا ہے؟ عبودیت کا سفر ہے۔ یہ سفر کس کا ہے؟ یہ بندے کا سفر ہے، بندگی کا سفر ہے۔ بندگی کو اللہ معراج عطا کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے جا رہا ہے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ سبحان اللہ کیوں کہا؟ پاک و پاکیزہ کیوں کہا؟ اس لیے آواز دی کہ میرے بندو، جب تمہارا اللہ پاکیزہ ہے تو تمہیں بھی پاکیزہ بننا پڑے گا۔ خلاصہ کیا ہوا آج کی مجلس کا؟ موضوع کیا ہے؟ معرفت اور بندگی۔ معرفت اور بندگی۔ معرفت اللہ کی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ نفس کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس نے آواز دیا کہ میں نے اپنے اللہ کو جب تک ہم نے دیکھا نہیں تو اس کی عبادت نہیں کی۔ میں اس خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جسے دیکھوں نہیں؟ لیکن دیکھو، وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اسے دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا، دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا۔ اور اسی دل کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور وہ سلسلہ جاری ہوا، اور اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے اولیاء کا سلسلہ جاری ہوا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ کا ولی اپنا وطن مدینہ چھوڑ رہا، اللہ کے ولی نے اپنا وطن چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا۔ عزادارو، کل مدینے سے رخصتی کے مصائب پڑھ چکا ہوں۔ امام کہاں آئے ہیں؟ مدینے سے مکے آ رہے ہیں۔ امام کب چلے ہیں مدینے سے؟ 28 رجب کو۔ کربلا کب پہنچے ہیں؟ 2 محرم کو۔ بیچ میں کتنے مہینے گزرے؟ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ۔ اتنے دن امام کہاں تھے؟ اتنے دن امام کہاں تھے؟ مکے میں تھے۔ امام حرم الہی میں، من دخل فیہ آمنا، یہاں جو آ جاتا ہے وہ امان میں رہتا ہے۔ میرے مولا یہ سوچ کر کے آئے تھے کہ یہ مسلمان قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ مسلمان اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کم سے کم قرآن کی اس آیت پہ تو عمل کریں گے نا کہ مکے میں کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، مکے میں کسی کو ستائیں گے نہیں، مکے میں کسی کا خون نہیں بہائیں گے، اس لیے کہ مکے میں اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، مکے میں اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں رکھ سکتا مکے میں۔ مکہ جائے امن ہے، مکہ شہر امن ہے، اس میں جو بھی آ گیا وہ امان میں ہے۔ من دخل فیہ کان آمنا، جو بھی اس میں آ گیا وہ امن و امان میں ہے۔ مکے میں آپ خانہ کعبہ کے پاس کسی کبوتر کو نہیں مار سکتے، کسی چیوٹی کو نہیں مار سکتے، حالت احرام میں آپ اپنے بدن کے اوپر جو کیڑے ہیں وہ بھی نہیں مار سکتے، آپ اپنے بال اپنے روئیں بھی نہیں نوچ سکتے، سب کے اوپر اللہ نے کفارہ رکھا ہے۔ لیکن ہائے نبی کا نواسا ہے جو کعبے میں اپنے کو محفوظ نہیں سمجھ رہا، کیا دیکھ رہا ہے کہ حاجیوں کے لباس میں لوگ اسلحہ چھپائے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے ولی نے جب دیکھا کہ اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو جائے گی، امام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے باہر شہید کر دیا جاؤں لیکن اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو، اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو۔ ہاں عزادارو، 9 ذی الحجہ کو امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ حسین چلے مکہ چھوڑ رہے ہیں، حسین کعبہ چھوڑ رہے ہیں، حسین رخصت ہو رہے ہیں، لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، نبی کا نواسا مکہ چھوڑ رہا ہے، نبی کا نواسا رخصت ہو رہا ہے، نبی کا نواسا جا رہا ہے۔ جیسے ہی حسین نے ارادہ کیا، حسین نے مکہ چھوڑا، عجب نہیں کعبے نے آواز دی ہوگی اے حسین میرا طواف نہیں کرو گے، عجب نہیں منہ نے آواز دی ہوگی اے
اے حسین کیا قربانی نہیں کرو گے؟ عجب نہیں صفا و مروہ نے آواز دی ہو، اے نبی کے نواسے حسین کیا صحیح بجا نہ لاؤ گے؟ ہاں عزادارو کعبے کے ایک ایک رکن نے پوچھا ہوگا حسین کیا جواب دیں؟ حسین نے جواب دیا اے میدان منا، اے یادگار اسماعیل، حسین قربانی تو کرے گا لیکن ایک قربانی نہیں، کربلا میں 72 قربانی پیش کرے گا۔ حسین 72 قربانی پیش کرے گا۔ اے صفا و مروہ، حسین صحیح تو کرے گا لیکن یہاں نہیں، حسین اصغر کی لاش کو لے کر کے خیمہ گاہ سے قتل گاہ کی طرف، قتل گاہ سے خیمہ گاہ کی طرف 7 چکر لگائے گا اور آواز دے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہاں دارو حسین جواب دیتے ہیں اے کعبہ، اے بیت اللہ، حسین طواف تو کرے گا لیکن اب تیرا نہیں، اکبر کی لاش کا طواف کرے گا، اپنے ہاتھوں سے اکبر کے سینے سے انی نکالے گا۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے، ان آنسوؤں کو محفوظ رکھے۔ ہاں آزادارو، وہ وقت آیا حسین نے مکہ چھوڑ دیا، آئے کہاں آئے؟ ایک سرزمین پر، ایک سرزمین پر آئے۔ کون لے کر کے آیا؟ حر لے کر کے آیا۔ لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ آزادارو، روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی حر نے امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، محمل سے کسی کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی۔ محمل سے کسی کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی۔ ارے کس کی جرأت ہے جو میرے بھیا علی کا شیر جلال میں آ گیا؟ اے حر، تیری جرأت میرے آقا کے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالے۔ حسین نے روک دیا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اے حر قد سکلت امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ عزادارو، حسین جیسے صابر و شاکر سے یہ جملہ بعید نظر آتا ہے، لیکن جب بعد میں غور کیا تو سمجھ میں آیا حسین نے جملہ کیوں کہا۔ اس لیے کہ حر نے پلٹ کے کیا کہا، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ حسین بتانا چاہتے تھے، حسین یاد دلانا چاہتے تھے، اے حر، ارے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اے حر میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ہاں آزادارو، قافلہ آیا، چلتے ایک سرزمین پہ پہنچا، چلتے ایک سرزمین پہ پہنچا۔ امام کے گھوڑے نے اپنا سفر وہیں ختم کر دیا، روک دیا۔ بہت امام نے کوشش کی لیکن گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ 7 گھوڑے بدلے گئے لیکن پھر بھی آگے نہ بڑھا۔ امام نے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا، اے اہل زمین ذرا اتنا بتا دو اس زمین کا نام کیا ہے، اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ امام نے کہا کچھ اور بھی نام ہے، کچھ اور نام ہو تو بتاؤ۔ حسین شاید کوئی مخصوص نام سننا چاہتے ہیں۔ اے مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ امام نے اس زمین کی ایک مشت خاک اٹھائی، اسے سونگھی۔ ہاں اے ابا بھیا عباس، خیمے نصب کر دیے جائیں، محملیں اتاری جائیں۔ ارے اس زمین سے میرے خون کی بو آ رہی ہے، ارے یہی زمین میری قتل گاہ ہوگی۔ ہاں آزادارو، امام نے قبیلے بنی اسد کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے قبیلے بنی اسد، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا، زمین کیوں خریدیں گے؟ آپ کو جتنے دن رہنا ہے رہ لیجئے، جتنے دن رہنا ہو رہ لیجئے۔ یہ زمین کسی کے لیے مبارک نہیں ہوئی ہے۔ اس زمین پہ جو بھی آیا ہے پریشان ہوا ہے، اس زمین پہ جو بھی رہا ہے پریشانی میں مبتلا رہا ہے، مصیبتوں میں مبتلا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں بنی
اسد تمہیں نہیں معلوم حسین یہاں کس لیے آیا ہے؟ ہاں بنی اسد، حسین آیا ہی ہے مصیبتوں کو خریدنے کے لیے، حسین آیا ہی ہے زحمتوں کو خریدنے کے لیے، حسین آیا ہی ہے سر کٹانے کے لیے۔ اے بنی اسد، یہ زمین تم سے خرید رہا ہوں، لیکن لو اس کا حوالہ تم کو واپس کیے دیتا ہوں، یہ زمین تمہیں پھر سونپ دیتا ہوں۔ دیکھو جب زمین پہ کوئی میرا مہمان آئے گا تو اسے 3 دن مہمان رکھنا، اسے ہماری طرف سے کھانا کھلانا۔ عزادارو، حسین کو آپ کا کتنا خیال ہے؟ ارے جہاں اپنے لیے زمین خریدی، اپنے زائروں کے لیے بھی زمین لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن امام نے کو وصیت کی بزرگوں کو، اے بنی اسد، اے بنی اسد کے بزرگوں، ایک وصیت ہے۔ کیا وصیت ہے؟ کیا وصیت ہے؟ دیکھو دیکھو، جب یہ اشقیاء ہمیں شہید کر دیں تو یہ اپنے جنازوں کو تو دفن کر دیں گے، لیکن ہماری لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیں گے۔ دیکھو تمہیں ہماری لاشوں کو دفن کرنا ہے، تمہیں ہمارے لاشوں کو دفن کرنا ہے۔ امام نے وصیت کر دی، کہا جاؤ اپنی خواتین کو بھیج دو، اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ عورتیں آئیں، اے فرزند رسول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے خواتین، اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے نہ آئیں تو تم آنا، ہماری لاش کو دفن کر دے۔ اللہ اکبر۔ زہرا کا لال اپنے کو کتنا بے بس محسوس کر رہا ہے، پھر کہتا ہے اے خواتین جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین نے بچوں کو گلے سے لگایا، بچوں کو بوسا لیا، پھر آواز دیے بچوں، اے پیارے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے ڈر سے نہ آئے، ہمیں دفن نہ کر سکیں، تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک مشت خاک ہمارے جسم پہ ڈال دینا۔ ارے زہرا کے لال کا لاشا بے گور و کفن نہ رہ جائے۔ ہاں عزادارو، یہ وصیت کر دی جب 11 محرم ہوئی، 11 محرم ہوئی، اشقیاء اہل حرم کو اسیر بنا کے لے جانے لگے، اسیر بنا کے لے گئے، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، لاشیں پڑے ہیں۔ ایک قافلہ آتا ہے، ایک قافلہ آتا ہے، کس کا قافلہ آتا ہے؟ ایک راہبہ کا قافلہ آتا ہے، ایک راہبہ کا قافلہ آتا ہے۔ قافلہ وہاں کربلا میں ٹھہرتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے راہبہ کہ جاؤ تھوڑا پانی لے کر کے آؤ، جاؤ تھوڑا پانی لے کر کے آؤ۔ جاتے ہیں، پانی کی تلاش میں جاتے ہیں، وہ لوگ تھوڑی دیر میں حیران و پریشان سر پیٹتے ہوئے آتے ہیں۔ اے راہبہ غضب ہو گیا، اے راہبہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ارے سلیمان کا جنازہ پڑا ہے، سلیمان کا جنازہ پڑا ہے۔ کہا کیا بکتے ہو؟ کہاں سلیمان، کہاں کربلا؟ کہا نہیں، اے سلیمان ہی کی خاصیت تو تھی جو ان کے سر پہ پرندے سایہ کیے رہتے تھے۔ ارے ہم نے دشت بلا میں ایک جنازے کو دیکھا جس پر پرندے سایہ کیے تھے۔ راہبہ کہتی ہے مجھے وہاں لے چلو۔ آتی ہے، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے؟ یہ ایک لاشا ہے، لاشا بے سر ہے، پرندے سایہ کیے ہیں، سر پیٹتی ہے۔ ارے یہ کسی سلیمان کا نہیں، کسی فخر سلیمان کا جنازہ ہے، کسی فخر سلیمان کا ہے جو مرنے کے بعد بھی پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظم بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں ہمارے مختصر سے اعمال قبول فرما۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ان آوازوں کو جو بلند ہوئی ہیں آواز گریہ، انہیں محفوظ فرما، انہیں ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ یہ کورونا کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اور ایام ازا چل رہے ہیں، مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی فرش ازا بچھائے ہیں ان کو اس وبا سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار جو محرومین ہمارے درمیان نہیں رہ گئے ہیں، پروردگار ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے قبروں کو نورانی فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین